السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جاء المعذرون، اور آئے سب بہانہ کرنے والے، معذرون عذر کرنے والے، معذرت کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، لیؤذن تاکہ اجازت دی جائے، ہم انہیں، وقعد الذین اور بیٹھ رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب عن قریب پہنچے گا، سیصیب الذین کفروا عن قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ بادیہ نشینوں میں سے، عرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، کوئی بھی اس کا معنی لگا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو عذر کر لیا تھا جو اپنے پیچھے پڑا، معذرت کر لی تھی، اور کچھ لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، تو انہیں، یعنی وہ آپ کے پاس آئے، اب تو ان میں جتنے کفار ہیں، انکاری ہیں، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اچھا یہاں دیکھیے، ان معذوروں کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، کون سے؟ وجہ المعذرون، بہانہ کرنے والے، معذور لوگ آپ کے پاس آئے۔ بعض کے نزدیک شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی تھی۔ دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، اور عذاب علیم کی وعید میں دونوں ہی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منہم سے جھوٹے عذر کرنے والے، جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہیں، اور دوسرے مفسرین نے المعذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین، ایسے دیہاتی مسلمان لیے جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی، اور معذرون ان کے نزدیک اصل میں معتذرون ہے، تا کو دال میں مدغم کر دیا گیا، اور معتذر کے معنی ہے واقعی عذر رکھنے والے۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے، اور دوسرے میں منافقین کا جو بغیر عذر پیش کیے بیٹھے رہے، اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے جو بیٹھے رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ واللہ عالم، یہ مفسرین کا اختلاف تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر وہ عذر، ولا علی، یعنی جو عذاب علیم ہوگا نا، نہیں ہوگا کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں سب پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں، حرجن، کوئی حرج، اذا، جب، نصحوا للہ، جب وہ سب خیر خواہی کرے اللہ کے لیے، ورسولی، اور اس کے رسول کے لیے۔ ما نہیں ہے، علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی اعتراض کا راستہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ضعیفوں
اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، اور ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، اعتراض کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسے نیکوکاروں پر۔ اللہ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے، ان کا عذر بھی واضح تھا، مثلا ضعیف، کمزور یعنی بوڑھے قسم کے لوگ، اور یا نابینا، لنگڑے وغیرہ، یہ معذورین بھی اسی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیماروں میں شامل کیا ہے۔ نمبر 2 بیمار۔ نمبر 3 جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں ہیں۔ بیت المال بھی ان کے اخراجات کا محتمل نہیں تھا، مطلب بیت المال سے بھی ان کے خرچے پورے نہیں کیے جا سکتے تھے اور ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی سے مراد ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ ہے، مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں، مطلب کہ وہ جہاد کی ان کے اندر تڑپ ہے، ان کو شوق ہے، لیکن ان کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کی سمجھ آ گئی ہے، ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ ہے، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور حتی الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر اذا جب بھی ما اتوا کا آئیں وہ آپ کے پاس لِتَحْمِلَهُمْ تاکہ آپ سواری دیں انہیں، قُلْتَ تو آپ نے کہا لا اجدو نہیں میں پاتا، لا اجدو نہیں میں پاتا ما احملہم علیہ جس پر میں سوار کروں تمہیں اس پر، تولوا، اچھا یہاں دیکھیے لام واؤ کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ، واؤ کو ملائیں گے واؤ کے ساتھ، تولوا، تولوا اعینہم، اور وہ سب لوٹے اور ان کی آنکھیں تفیض بہہ رہی تھی من الدمع آنسوؤں سے، حزنا اس غم میں، اللہ کہ نہیں یجدو وہ سب پاتے ما ینفقون جو وہ خرچ کریں۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ یہ وہ مسلمانوں کا ایک دوسرا گروہ ہے جن کے پاس، جن کے اندر جہاد کی تڑپ تھی، مجاہدین سے محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ سخت عداوت تھی انہیں، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے کہ ہمیں سواریاں دی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواری پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی تم چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مدینے میں ہوتے ہوئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہم تو غزوہ تبوک میں نکل آئے ہیں نا، لیکن وہ مدینے میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں ثواب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حبسہم العذر، کیونکہ انہیں عذر نے وہاں روک دیا ہے۔ عذر کیا تھا؟ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، بیماریاں تھیں یا سواریاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، عذر کی وجہ سے، شوق تھا ان کے پاس، خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ آگے دیکھیے انما السبیل، در حقیقت اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک وہ سب اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیا حالانکہ وہ مالدار ہیں،
رضو وہ سب راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا اس پر کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔ باب محاورہ ترجمہ الزام تو در حقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ کس چیز کی اجازت طلب کرتے ہیں؟ بیٹھ رہنے کی۔ یہ خانہ نشین، یہ عرابی، یہ دیہاتی عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 86 اور 87 میں بھی گزرا ہے۔ اب آپ نے 86 اور 87 آیت نمبر کو پڑھنا ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں پھر ہو گیا ہے۔ تتبین الاشیاء بازدادہا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہاں کیوں ان کا تذکرہ کیا ہے؟ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ پیچھے آپ نے منافقین کا تذکرہ پڑھا تھا تو آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوا، یہاں مخلص مسلمانوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے پھر ان کے مخالف کا بھی تذکرہ کر دیا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ صحیح مخلص کون ہے اور مخالف کون ہے، منافق کون ہے۔ مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، خوالف خالفتن کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی اس سے مراد عورتیں ہیں، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں، تو یہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لا یعلمون کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ انہیں نہیں پتہ کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے، ورنہ شاید وہ رسول اللہ سے پیچھے نہ رہتے اگر انہیں جرم کا پتہ چل جاتا، اور جرم کی سزا جو ہوگی وہ کب ہوگی انہیں نہیں پتہ تھا، ان کے ذہن میں تھا بس عذر پیش کر لیا تو ہم بچا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وَاعْلَمُوا 10واں سپارہ ہمارا اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومنات بنا دے، مومنین بنا دے، مومنین و مومنات کی صف میں اللہ ہمیں شامل کر دے۔ اور منافقین کا اپنی صورت میں تذکرہ پڑھ لیا کہ منافقین کیا ہے، یعنی ہونے کے باوجود بہانے بنانا۔ صحت آپ کے پاس ہے، آپ نیکی نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، صحت موجود ہے، ہمت موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو یہ بھی منافقانہ رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے واضح احکام موجود ہیں لیکن آپ عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ اس کا مطلب آپ کا صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔